الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. अल्लाह मालिकुल मुल्क खालिक़े कायनात मालिके कायनात अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे मिस्ल एक इंसान हूँ, बस फर्क इतना है कि मुझ पर वही का नुज़ूल होता है। और ए लोगों, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारा इलाह
ایک الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی پالنے والا ہے، تو تم تمام کے تمام اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو۔ اور دیکھو، خبردار ہو جاؤ، مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وہ مشرکین جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے غیر منقطع اجر و ثواب ہے۔ اسلام ایک کامل مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ صرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ اصول و ضوابط، وہ قواعد جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی صورت میں ہم پر نازل کیے ہیں، اپنے ماننے والے کو اس کا پابند بناتا ہے، اسے مہذب، متین، باوقار، باکردار اور باعمل بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر استوار کی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی پالنے والا، وہی بگڑی بنانے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 وہ بنیادی اراکین ہیں کہ جو شخص اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ اسلام کی عمارت کو اس پر استوار کرتا ہے، اسے قائم کرتا ہے۔ دیکھیے، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جسم مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہے، مربوط ہے، بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، بظاہر تو علیحدہ علیحدہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، یہ بظاہر تو ہمیں علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں، لیکن یہ آپس میں مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط ہے۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے اندر جو تیسرا رکن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال کیے ہیں،
اس کے ساتھ جس چیز کو جوڑا ہے وہ ایتاء زکوٰۃ ہے۔ تقریباً 33 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ جس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بتایا ہے، وہ آتوا الزکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یہ زکوٰۃ، یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، نماز کا تعلق جسم سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ جب آپ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ یہ زمین اور آسمانوں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین رزق کی صورت میں ہمیں دے رہا ہے وہ تمام کا تمام اسی کا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے اور دین اسلام کی ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے دین کو اور زیادہ مستحکم اور پائیدار بنا سکے، مضبوط کر سکے، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ معاش ہے۔ جب تک ہمارا معاش بہتر نہیں ہوگا ہم اللہ رب العالمین کے دین کا اس طرح کا کام نہیں کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، مال فیہ ہے، یہ خمس ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتائی۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا معاشی نظام کا بنیادی پتھر ہے، اس کی اساس ہے، اسی پر بیس کرتی ہے چیز۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت سارے لوگ پیچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کون سے مشرکین؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یہی تو لوگ آخرت کے منکر ہیں، یعنی انہیں خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس مال سے، جو مال اصل میں اللہ رب العالمین کا ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو کہتا کہ سارا کا سارا مال نکال دو، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ چیز دی کہ آپ نے اتنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ رب العالمین کی جماعت کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جماعت المسلمین بام عروج پر پہنچے، وہ دامے درمے سکنے قدمے اللہ رب العالمین کے اس دین کے لیے محنت اور مشقت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رات ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کب ان سے مال کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے دین کے لیے وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ ان کی چاہت کیا ہے؟ ان کی چاہت کیا ہے؟ ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے اسلامی معاشی نظام کی جو اصل ہے اس کا اساس کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب وہ یتامہ کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کریں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے۔ اور ہر ایک شخص کے دل کے اندر یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہم تم سے کسی بھی قسم کی کوئی شکریہ، کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جن کے ذہنوں کے اندر اور جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے لیے یا پھر ہمیں صدقات کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ دیکھیے
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس زمین پر اللہ رب العالمین کا قانون نافذ ہو، اگر میں اور آپ اپنے گھروں میں محو استراحت رہیں اور آرام کرتے رہیں، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ رب العالمین کا دین غالب آ جائے، تو غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دیں، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے مال اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے وہ کچھ کر دکھایا۔ اس کے نتیجے میں آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور ان کے جو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی قربانی ہم سن رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی۔ تو اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دین غالب آ جائے، تو ہمارے اس معاشی نظام کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اسے استحکام بخشنے کے لیے مجھے اور آپ کو، پوری جماعت المسلمین کو مل کر اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم کردار ادا کریں گے تو یقین جانیے وہ دن دور نہیں جو اصل میں اللہ رب العالمین نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ خلافت اعلی منہاج النبوہ ضرور و ضرور ملے گی جب میں اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خلوص نیت کے لیے ہم کام کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور وہ اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں نوازے گا۔ یہ مرکزی اجتماع کی جو آخری تقریر ہوتی ہے، اختتامی خطاب ہمارا، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اور صدیق سرفراز صاحب اسے سر انجام دیتے ہیں۔ میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے جو باتیں وہ کرتے ہیں، جو وہ ہدایات دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین انہیں مکمل صحت اور تندرستی دے۔ تمام بزرگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں جماعت المسلمین کے لیے وقف کی، آج ان کو دیکھتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ بزرگ بھی ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور بار بار ان کی جو ہاتھ اٹھتے ہیں ہمارے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے دین کی مددگار ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں۔ وہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہماری ڈھارس کے لیے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ کم سے کم ہمارے بڑے ہمارے ساتھ تو ہیں، ان کی برکت سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کی دعائیں مستقل طور پر لیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ یہ جو ہمارا مرکزی اجتماع ہے، یہ تقریباً 2 سال کے بعد منعقد کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مہنگائی کی صورت تھی، مختلف قسم کے وسواس تھے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، اور ہم کس طرح جو ہے اس عظیم کام کو جو خالصتاً اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، ہم اسے کس طرح سر انجام دیں۔ لیکن جب امیر محترم نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد امیر محترم نے کہا کہ نہیں، ہم اس سال ضرور اجتماع کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے ساتھ رہی۔ آپ یقین جانیے جو کام ہم ہفتوں میں کیا کرتے تھے، وہ کام ہم نے دنوں کے اندر کی۔ جو کام دنوں کے تھے وہ چند گھنٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کروائے ہیں۔ دیکھیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں آتی مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، تائید اور نصرت نہیں آتی مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے، چاہے تشہیری مہم کا معاملہ ہو ہمارا، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جوش اور بلبلہ رہا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ بہت کم جو ہے وہ ہمارے پاس مددگار دین آئیں گے،
لیکن یقین جانیے توقع سے زیادہ اللہ رب العالمین نے مددگار دین بھیجے، اور ہم نے ایک رات میں وہ کام جو ہم 2 یا 3 راتوں کے اندر ہم کر سکتے تھے، وہ ایک رات میں ہم نے وہ کام سر انجام دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام والدین جنہوں نے اپنے لخت جگر کو بھیجا، اور نہ صرف بھیجا پوری رات کے لیے اس سخت سردی میں، اور میں نے دیکھا کہ بچے آئے اور ہر ایک نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ کام کریں گے۔ سخت سردی کے عالم میں کوئی پوسٹر لگا رہا ہے، کوئی اسٹیکر آویزاں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بینرز لگا رہا ہے۔ یقین جانیے وہ کام جو ہے وہ ہم نے وہ رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے مکمل کروایا، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔ بات کیا ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جب ایمان والے متحد ہو کر اتحاد اور یگانگت کے ساتھ، محبت اور الفت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ جو ہے وہ گھبرائیں نہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو کون ہم پر غالب آئے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا اس موقع پر صرف اور صرف نوجوانان ہی نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین جو ہماری کارکنان ہیں انہوں نے بھی ان تک محنت کی، اور پھر جب امیر محترم دورے کے لیے نکلے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر حلقہ، اور یہ سمجھ رہے تھے ناظم اعلیٰ کراچی اور ہمارے دیگر اور جو لوگ ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوا، لیکن یقین جانیے بچوں نے، بوڑھوں نے، ہر ایک نے، خواتین نے وہ کردار ادا کیا جو قابل ستائش ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چند دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اتحاد اور یگانگت کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور جب جڑتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنے آئی ٹی کے سیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ بہت زیادہ پیچھے جا رہا ہے، اور ہر سال اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن کل آپ نے دیکھا یہ کتنی بڑی ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ اور وہ تمام کی تمام جو ہماری کمیٹی ہے، جو لوگ ہیں، وہ قابل ستائش ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے، آپ یقین جانیے، 1 یا 1.5 ہفتے میں وہ کام کیا ہے جو ہم جو ہے وہ کام کا ہم سوچتے رہے کہ اب کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ کام بھی کروایا آپ سے، یعنی ہر موقع پر اور ہر جگہ پر یہ جو ہمارا مرکزی اجتماع ہے، اور پھر وہ تمام افراد جن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، چاہے وہ ہمارے KPK سے آئے ہوں، یا صوبہ پنجاب سے آئے ہوں، یا صوبہ سندھ سے آئے ہوں، معلوم نہیں کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، وہ کس طرح سفر کے اخراجات برداشت کریں گے، معلوم نہیں کس طرح ایک میرا بھائی جو ہے وہ قلیل تنخواہ ہے، وہ کس طرح اللہ رب العالمین کہ یہ پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور خالص دین اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ کس طرح اس بابرکت محفل میں شریک ہو سکے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے وہ تمام کے تمام لوگ بھی جو شامل ہوئے۔ آپ تمام لوگوں کا اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک صبح یا ایک شام اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایسی تمام تر دنیا
جو ہے وہ قربان ہے، لیکن یہ جو صبح و شام اللہ رب العالمین نے ہمیں دی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا پیغام جو ہے وہ بانٹتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے رہے، کتنی بہترین اور بابرکت محفل ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کا نکلنا آنا اور آپ تمام لوگوں کا خرچ کرنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اللہ رب العالمین اسے قبول اور مقبول فرمائے۔ خواتین کارکنان کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے اس میں جو کارکنان ہیں وہ انتھک محنت کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر آ کر پروگرام سنتے ہیں، وہ وہاں پر کھانے کی تیاری پہ لگے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر بچہ بھی کام کر رہا ہے، نوجوان بھی کام کر رہا ہے، اور مستقل طور پر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اور ہماری مائیں اور جو بہنیں ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو وہاں پر ہمارے لیے برتن بھی دھوتی ہیں اور دوسرے کام بھی سر انجام دیتی ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کی محنت، لیکن ان کی محنت کی بدولت ہی آج میں اور آپ یہاں پر کھڑے ہیں۔ ان تمام کے لیے دعا کرتے رہیے اور مستقل طور پر کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین انہیں اور زیادہ استقامت دے، اور زیادہ اللہ رب العالمین انہیں ہمت دے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے سے یہ لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ پینافلیکس کے حوالے سے کام کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف جگہوں پر۔ اب آئندہ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز، واش روم کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی بات کی گئی تھی، اور اس دفعہ بھی مصدق سرفراز صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی کہ آپ اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ آئندہ یہ جو واش روم ہے اس کو بہتر بنائیں، یا پھر اسے گرا کر ہم اس کی جگہ جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی صحیح طریقے سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے، تاکہ خصوصاً نماز کے اوقات میں ہمیں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر جس طرح آپ لوگ گزشتہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ ہر موقع پر آپ نے جو ہے وہ ہمارے مالی معاونت کے ذریعے یا جسمانی صلاحیتوں کے ذریعے یا ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ آئندہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں کہ یہاں انشاءاللہ العزیز یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ جو جماعت المسلمین کے علماء ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس کام کو بہتر طور پر سر انجام دیں۔ دیکھیے ان کا کام کیا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ، اس کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کا کام سر انجام دیتے رہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے لازمی ہو کہ وہ باعمل ہوں، با کردار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں ایسی بات تم کہتے کیوں ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو باعمل ہوں گے، با کردار ہوں گے، آپ کی تبلیغ جو ہے وہ پر اثر رہے گی۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے دل میں سامنے والے کے لیے دل گدازی ہونی چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو بھلا بیٹھیں گے؟ یعنی دل گدازی ہے، کاش کہ یہ لوگ جہنم کے راستے پر سے جو ہے وہ بچ کر جنت کے راستے کی طرف آ جائیں۔ جب تک آپ دل کے اندر نرمی نہیں رکھیں گے اور
آپ اپنے پاس سے جو ہے وہ نخوت کو، غرور کو، ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا نہیں کریں گے، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ دین کی خدمت کا کام وہ لوگ سر انجام دیں گے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے محنت کریں۔ جو امراء جماعت ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں زمین میں تمکنت ملتی ہے تو وہ اقام الصلاۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، یقین جانیے کہ قرآن مجید میں بارہا مرتبہ اللہ رب العالمین نے اقام الصلاۃ پر زور دیا ہے، لیکن اقام الصلاۃ کے حوالے سے میں اور آپ سستی، کاہلی اور نیت و لال کا شکار ہیں۔ جب تک آپ اس اہم ترین کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو نہ ہی ہمارے اندر نظم و ضبط ہوگا اور نہ ہی وہ اجتماعیت قائم ہوگی جو اصل میں اللہ رب العالمین جماعت المسلمین سے چاہتا ہے۔ تو للہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں جہاں کہیں رہتے ہیں وہ اقام الصلاۃ قائم کیجئے۔ کیوں؟ ابو داؤد میں صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صلاۃ ولا قریۃ ولا بدو ولا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعۃ۔ کسی بستی، کسی قریے، کسی جگہ پر 3 یا اس سے زائد اشخاص موجود ہوں اور وہاں پر باجماعت نماز کا قیام نہ کیا جائے اور ان پر شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کے تسلط کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمیٹنا ہے تو اقام الصلاۃ کے لیے محنت کیجیے۔ فعلیکم بالجماعۃ، تم پر جماعت لازم ہے۔ تو امراء جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے۔ جب وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے تو دیگر تمام جو کام ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اراکین جماعت کو کیا کرنا ہے؟ اراکین جماعت کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے امراء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے دست و بازو بنیں، انہیں پریشانی نہ ہو، ہر معاملے میں آپ سامنے کھڑے رہیں کہ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری سواریاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو دیا ہے یہ تمام کا تمام میں اللہ رب العالمین کے لیے لگاتا ہوں، میں اپنا وقت دے رہا ہوں، میں اپنی صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے وقت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کام لیجئے۔ جب تک آپ امراء کی اطاعت نہیں کریں گے اور امراء کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو یہ جماعت وہ جماعت جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ تو للہ میں اور آپ جڑ کر یہ کام سر انجام دیتے رہیں جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں ان تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں اور آپ تمام لوگوں کا بھی کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ دیکھیے ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، نہ کارکنان کو دے سکتے ہیں، نہ آپ تمام لوگ جو یہاں پر شریک ہوئے۔ آپ تمام کا جو اجر ہے اجرکم علی اللہ، اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ تمام کو اجر سے نوازے گا۔ ہر وہ شعبہ جس نے محنت کی، چاہے وہ ہمارے تعام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آئی ٹی کا ہمارا جو ہے وہ شعبہ ہو، یا جنہوں نے جو ہے وہ تشہیر کے حوالے سے کام کیا ہو، یا پھر آپ تمام لوگ جو آپ آئے ہیں، اللہ رب العالمین یقیناً آپ تمام کو اجر سے نوازے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کتنا بڑا کام سر انجام دیا تھا، لیکن اس تمام کو اللہ رب العالمین نے انہوں نے کہاں پر مڑا؟ اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے خلوص نیت سے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
مرکزی اجتماع سال 2023 کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ تمام افراد کے لیے ناشتے کا بندوبست موجود ہے. صبر و تحمل کے ساتھ ناشتے کے لیے تشریف لے جائیے. اور جو پاکستان بھر کے عمرہ حضرات ہیں وہ میری دائیں جانب آ جائیں. عمرہ حضرات میری دائیں جانب جمع ہو جائیں. اور وہ افراد جو ناشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ طعام گاہ کی طرف تشریف لے جائیں. جو حضرات بیعت کرنے کے خواہش مند ہیں وہ باہر صحن میں جمع ہو جائیں اور قطار بنا کر جو سیکیورٹی انتظامیہ ہیں وہ آپ کو امیر صاحب کی طرف لے جائے گی. جو حضرات بیعت کرنے کے خواہش مند ہیں وہ باہر صحن میں جمع ہو جائیں. سیکیورٹی انتظامیہ وہاں موجود ہے, وہ آپ کو قطار بنا کر امیر صاحب کی طرف لے جائے گی. میں نے اعلان کیا نا, باہر صحن میں جمع ہو جائے. گھر میں نہیں چیک کرو. جمع کرو جو کرنے والے ہیں سب کو باہر صحن میں ابھی تھوڑی جائے گی. یہ لگوا دو. بیعت کرنے کے خواہش مند حضرات باہر صحن میں تشریف لے جائیں. سیکیورٹی انتظامیہ موجود ہوگی, آپ کو قطار بنا کر امیر صاحب کی طرف لے جائے گی. عمرہ حضرات میری دائیں جانب جمع ہو جائیں. باہر صحن میں چلے جائیں نا جی, صحن میں چلے جائیں. سیکیورٹی انتظامیہ اگر میری آواز سن رہی ہے, باہر جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ایک قطار میں تشکیل دے دیجیے. وہاں لے جائے نا جی, وہاں لے جائیں, باہر صحن میں لے جائیں, صحن میں لے جائیں. وہ ہے بند کریں. آئی ٹی کی جانب سے اعلان سن لیجیے. جو جماعت المسلمین کے آفیشیل چینلز ہیں, یوٹیوب, فیس بک پیج, اس کو لائک کر لیجئے, لازماً سبسکرائب کر لیجئے اور اس پہ جو کانٹینٹ شیئر ہوتا رہے اس کو پروموٹ کرتے رہیں. یوٹیوب آفیشیل چینل جماعت المسلمین کا الجماعت کے نام سے موجود ہے. اس کے فلائرز بھی باہر موجود ہیں, اس کا URL بھی موجود ہے, اسکین بھی کر سکتے ہیں. لازماً تمام مسلمین کوشش کریں کہ تعاون کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. باہر صحن میں تشریف ہے, باہر صحن میں جی. نعمت اللہ صاحب بیعت کرنے والے حضرات کو باہر لے جائیے آپ. یہ خواتین کی طرف سے اعلان ہے. کچھ قیمتی چیزیں جو خواتین میں